بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن اخرجہ الطبرانی کذا فی الدر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔ فائدے میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، اس قسم کا مضمون بہت سی مختلف روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں۔ بدقسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، البتہ اس میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی یہ پاک نام ہو سکتا ہے۔ اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔ ایک حدیث میں اس ارشاد نبوی سے پہلے ایک اور مضمون مذکور ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو لا الہ الا اللہ تلقین کیا کرو، جو شخص مرتے وقت اس پاک کلمے کو کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی تندرستی ہی میں کہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اور بھی زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ قسمیہ مضمون ارشاد فرمایا جو اوپر ذکر کیا گیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء النخام ابن زید وقرد ابن كعب وبحری ابن عمرو فقالوا یا محمد ما تعلم مع اللہ الہا غیرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو فأنزل الله تعالى في قولهم قل أي شيء أكبر شهادة اخرجه ابن اسحاق وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو الشیخ كذا في الدر المنثور۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 3 کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتے، نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اسی بارے میں آیت قل ای شیء اکبر شہادہ نازل ہوئی۔ فائدے میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت ہے، بلکہ سارے ہی نبی اسی کلمے کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے اور سب ہی انبیاء علیہم السلام نے اسی کلمے کی طرف دعوت دی ہے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی نبی ایسا نہیں جو اس مبارک کلمے کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور محتم بشان کلمہ ہے کہ سارے انبیاء علیہم السلام اور سارے سچے مذہب اسی پاک کلمے کی طرف بلانے والے اور اسی کے شائع کرنے والے رہے۔ آخر کوئی بات تو ہے کہ اس سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ اسی کلمے کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیت قل ای شیء اکبر شہادہ سورہ انعام نازل ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں حق تعالی شانہ کی گواہی کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی تصدیق فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔